بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس حوالے سے مطالعہ تاریخ کا ایک تحقیقی پروجیکٹ ہے جسے قسط وار پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس سلسلے کی تیسری نشست ہے۔ پہلی دو نشستوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کا تعارف کیا ہے، اور یہ بھی کہ مطالعہ تاریخ کی اہمیت کیا ہے، اور مسلمانوں میں مطالعہ تاریخ کے کیا رجحانات پائے جاتے ہیں، ان میں کیا غلطی ہے اور درست رجحان یا پیٹرن کیا ہونا چاہیے۔ آج کی نشست میں مطالعہ تاریخ کے وہ اصول و مبادی پیش کیے جائیں گے جو اس پروجیکٹ میں مد نظر رکھے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان اصولوں کی طرف چلیں، آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورہ نور کے حوالے سے انسانوں کے سماجی رویوں کے بارے میں ایک چشم کشا واقعہ پیش کرنا چاہوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سماجی رویے کس طرح ہوتے ہیں اور مطالعہ تاریخ میں کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ سورہ نور کے اندر واقعہ افق، جس میں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی۔ جب ان پر تہمت لگی تو وہ منافقین نے لگائی تھی، عبداللہ بن ابی نے لگائی تھی، ایک بے حقیقت تھی، بات تھی، ایک افسانہ تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ عام مسلمانوں نے اس کو لیا اور بغیر تحقیق کے اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا، اور سماج میں وہ پھیل گئی، ایک افواہ تھی، پھیل گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سخت ڈانٹ پلائی اور تنبیہ کی۔ وہ قرآن مجید کی وہ آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آیت 11 سے 18 تک یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہیں۔ تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے وہ اس کے حساب میں پڑے گا، اور اس فتنے کا بانی جس نے ان میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس میں تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا۔ ذرا خیال کرو، جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے اس کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں۔ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ سماجی مطالعہ کے لیے یہ چشم کشا واقعہ ہے۔ یہ صحابہ اور صحابیات تھے جو رسول اللہ کے خیر خواہ تھے، مگر اس کے باوجود اپنی سادگی میں وہ ایک بے حقیقت پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور ایک بڑی حیثیت کی خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ویسے بھی ایک بڑی حیثیت کی خاتون تھیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں، قریش کی ایک معزز خاتون تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھیں۔ ان کی کردار کشی سے متعلق ایک تہمت گھڑی گئی جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، مگر ایک ہیجان انگیز خبر تھی، اور لوگوں نے اس کو بے احتیاطی سے آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی سیاسی یا مذہبی لیڈر کے مخالفین اس کے خلاف پروپیگنڈا میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ تو اپنے لوگ تھے، وہ ایک بات کو لے کے چل پڑے، اگر مخالفین ہوں تو پھر وہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ پھر یہ صالح ترین سماج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی تربیت خود کر رہے تھے۔ پھر
اللہ کی طرف سے تنبیہات، براہ راست تنبیہات اور سزاؤں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس سب کے باوجود ان سے اس درجے بے احتیاطی ہوئی کہ وہ رسول اللہ کی زوجہ کے متعلق، ایک معزز خاتون سے کے متعلق بغیر کسی ثبوت کے چیزوں کو بیان کرنے لگے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ عام لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ وہ بے شک صالح ہوں، نیک ہوں، مگر وہ بھی ممکن ہے کہ اپنے سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے بارے میں یا کسی بھی دوسرے مسلمان کے بارے میں اس درجہ بے احتیاطی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں یہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ ایک بات سنتے ہیں، آگے بیان کر دیتے ہیں۔ کسی کی کرپشن کی بات ہو، مالی کرپشن کی بات ہو، اخلاقی کرپشن کی بات ہو، اسی طرح بیان کر دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس کا گواہ کون ہے، کس نے اس کو دیکھا، براہ راست وٹنس کون ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض الزام کی شہرت کسی الزام کو سچا ثابت نہیں کرتی۔ محض صالح اور معتبر راویوں کے ہونے سے کوئی خبر سچی نہیں ہو جاتی، خاص طور پہ الزام کی جو چیز ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات قرآن مجید میں نازل نہ کر دی ہوتی تو آج بھی وہ تہمت کچھ لوگوں کے لیے محض اس لیے قابل اعتنا ہوتی کہ اس دور کے بعض مخلص اور معتبر مسلمانوں نے اسے بیان کیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سیاسی تاریخ، الزام جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈروں کے بارے میں عام طور پر اعتدال پر مبنی رویہ اختیار نہیں کرتے۔ تو سیاسی تاریخ الزام تراشی کی تاریخ ہوتی ہے۔ الزامات اس لیے قبول نہیں کیے جا سکتے کہ ان کو لگانے والے تعداد میں زیادہ ہیں یا نیک ہیں یا صالح ہیں۔ لیڈروں کے بارے میں انسانوں کے رویے اعتدال پر مبنی نہیں ہوتے، اس لیے ایک عدل پسند محقق کو الزامات کی سیاست میں الزام کو حقیقت ماننے کے لیے براہ راست گواہی سے کم تر معیار کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات۔ مطالعہ تاریخ کے اصول و مبادی کی طرف آتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مسلمات اور متواترات اور اخبار احاد۔ یعنی مسلمات اور متواترات ایک چیز ہیں اور اخبار احاد دوسری چیز۔ مسلمات یا متواترات وہ محا واقعات کا بیان ہوتا ہے جو اپنے وقوع کے وقت اتنے لوگوں کے مشاہدے اور بیان میں آ جاتا ہے کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ ان کا یہ اجماع تواتر کے ساتھ ایک پوری کمیونٹی دوسری کمیونٹی کو مسلسل منتقل کرتی ہے۔ چنانچہ متواترات کے اندر سند کی بحث نہیں کی جاتی کہ کس نے کس کو بتایا۔ یہ واقعات تاریخ کے مسلمات کہلاتے ہیں، جیسے اسکندر یونانی کا وجود جو بادشاہ تھا، اس کی فتوحات جہاں جہاں اس نے کی، سقراط کا وجود، افلاطون کا وجود، ارسطو کا وجود اور ان کے علمی کام، بنی اسرائیل کا وجود، جزیرہ نماں عرب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اعلان نبوت اور ان کی فتوحات، اور اس کے بعد عربوں کی عظیم سلطنتوں کا قیام۔ یہ سب تاریخ کے مسلمات ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں اخبار مشہورہ، متواترات نہیں ہوتے لیکن مشہور بہت ہوتے ہیں۔ ان میں فرق کیسے کیا جائے متواترات میں اور اخبار مشہورہ میں؟ وہ اس طرح کہ اخبار مشہورہ اپنے وقوع کے وقت اجماعی نہیں ہوتے، ان کو چند لوگوں نے ہی دیکھا ہوتا ہے یا بیان کیا ہوتا ہے۔ وہ اصلاً اخبار احاد ہی ہوتے ہیں جو بعد میں شہرت حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے ان میں سند کی جانچ پڑتال معطل نہیں ہوتی۔ ان کے بعد میں شہرت پا جانے سے ان کی استنادی حیثیت تبدیل نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنے ہی مشہور ہوں۔ اگر ان کی جڑ میں جا کے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے اخبار احاد ہے۔ مطالعہ تاریخ میں بشری رویوں اور سماجی اور سیاسی حرکیات کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے واقعہ افق میں دیکھا، سورہ نور کے آیات کے تناظر میں۔ انہیں نظر انداز، ان سماجی اور سیاسی حرکیات کو نظر انداز کر دینے سے بحث علمی اور نظری دائروں میں سرگردہ رہتی ہے اور اصل حقائق نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سیاسی حرکیات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور سماجی حرکیات کو بھی۔ واقعات کا سلسلہ علت و معلول معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کی روشنی میں واقعات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت عثمان کے دور آخر میں جو بغاوت ہوئی، اس کے اسباب معلوم کرنے ہوں تو محض الزامات کو سن کر فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ اس دور کی تمام سماجی اور سیاسی حرکیات کو مد نظر رکھیں گے جن کی جڑیں زمانہ قبل اسلام تک جاتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ روایات میں بیان ہونے والے واقعے کی نوعیت ایسی ہو کہ وہ کچھ عوامل کا نتیجہ ہو، یعنی وہ خود افیکٹ ہو بعض کازز کا، یا وہ اپنے ساتھ یا اپنے بعد مزید نتائج پیدا کرنا اس کے لیے ضروری ہو، اور وہ چیزیں موجود نہ ہوں، یعنی نہ عوامل
موجود ہوں نہ نتائج موجود ہوں اس واقعے کے، تو پھر وہ واقعہ جو ہے وہ معتبر نہیں رہتا۔ مثلاً واقعہ حرہ میں بتایا جاتا ہے کہ شامی فوجوں نے 1000 عورتوں کی عصمت دری کی۔ اب شامی فوجوں سے اس کردار کا مظاہرہ نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ کبھی بعد میں، صرف ایک مدینہ میں بتایا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر نتائج جو نکلنے چاہیے تھے کہ وہ 1000 بچے جو پیدا ہوئے اس عصمت دری کے نتیجے میں، کہتے ہیں کہ 1000 عورتیں حاملہ ہو گئی تھیں، تو اگر وہ بچے پیدا ہوئے تو تاریخ میں ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، تو پھر نہ نتائج اس کے واقعے کے مطابق ہیں، نہ عوامل کوئی ایسے پائے جاتے ہیں کہ شامی فوج جو ہے وہ جہاں جاتی ہوگی یہی کرتی ہوگی، عصمت دریاں کرتی ہوگی، تو وہ نہیں کرتی تھی، کہیں بھی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ تو نہ عوامل موجود ہیں نہ نتائج موجود ہیں، یعنی بچوں کا ریکارڈ بھی موجود نہیں، تو پھر وہ تاریخ کا یہ جو واقعہ ہے محض ایک الزام ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بعد از عہد رسالت کی تاریخ کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی رہنمائی اگر موجود ہے تو تاریخ کا مطالعہ ان کی روشنی میں کیا جانا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے بیانات کو اس میں اصل کی حیثیت حاصل ہوگی۔ ایسا کوئی استدلال جو دینی، اخلاقی اور عقلی مسلمات اور قرائن کے خلاف ہو، محض روایت کے ظاہری الفاظ یا استدلال کی بنا پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ مشاجرات صحابہ کے باب میں سورہ حجرات کے اشارات اور دور فتن کی مستند روایات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سورہ حجرات جو ہے وہ تمام دور فتن کے بارے میں کس طرح سے اشارات پیش کرتی ہے، وہ اس کا ایک الگ ٹاپک ہے جس کو ہم آگے تفصیل سے بتائیں گے۔ اسی طرح آل ابراہیم کے ساتھ خدا کے معاہدے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس معاہدے کے تحت ان کے عروج اور زوال کا ایک پیٹرن تھا جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، تو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس پیٹرن کو بھی معلوم کرنا، مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اخبار احاد بنائے استدلال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ ضمنی ماخذ علم ہے۔ ان کی رپورٹنگ میں راویوں کا شعوری اور لا شعوری تصرف ایک معلوم حقیقت ہے۔ سیاسی قضیوں کے معاملے میں یہ رپورٹنگ خاص طور پر سیاسی تاثرات اور تعصبات کے زیر اثر ہوتی ہیں، اس لیے ان کے رد و قبول میں مزید احتیاطیں برتنا ضروری ہیں۔ یہ احتیاطیں درج ذیل ہیں۔ ہم یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ راوی جو ہوتے ہیں وہ اپنے تعصبات اور تاثرات کا شکار ہو جاتے ہیں، نیک نیتی سے بھی ہو جاتے ہیں اور نفرت کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، تو ان میں احتیاطیں کیا مد نظر؟ اخبار احاد کو اب لینا تو ہے، لیکن کن شرائط پر اسے قبول کریں گے؟ تاریخی اخبار احاد کا قبول و رد سند سے زیادہ درایت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی سند کی بحث اس میں اتنی اہم نہیں، درایت کی بحث زیادہ اہم ہے۔ درایت یعنی عقلی معیارات اس پہ لگائے جائیں گے۔ عام تاریخ کا بیان تقدیس کا حامل نہیں ہوتا، جیسے کہ احادیث جو ہوتی ہیں وہ ایک مقدس چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہیں، تو اس میں زیادہ احتیاط مد نظر رکھنی پڑتی ہے۔ لیکن عام جو تاریخ کا بیان ہوتا ہے وہ تقدیس کا حامل نہیں ہوتا، چنانچہ غیر ثقہ راوی کی بات کو بھی نظر انداز اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ضعیف راوی کبھی ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتا اس معاملے میں، اور نہ ثقہ راوی کی ہر بات درست ہوتی ہے۔ راوی اور روایت کے تعلق کے لحاظ سے روایت کے قبول و رد کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ راوی اور روایت کے تعلق سے متعلق تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو عام روایت کا بیان ہے، ضروری نہیں کہ غیر ثقہ راوی کی ہر بات غلط ہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ثقہ راوی کی ہر بات درست ہو، تو ہم اس کو مزید عقلی معیارات اس کے اوپر لگا کر اس کی بات کو لیں گے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ راوی اور روایت کا تعلق متعین کریں گے، اس کا تعلق کیا ہے ان کے درمیان میں۔ سیاسی امور سے متعلق اس میں سے پہلی بات یہ ہے، سیاسی امور سے متعلق متعصب راوی کا بیان اپنے ممدوح کی مدح اور مخالف کی مذمت میں قابل اعتنا نہیں، یعنی وہ اپنے لیڈر کی تعریف کرتا ہے اور دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ متعصب راوی جو ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے، تو یہ اس کی بات معتبر ہی نہیں ہے۔ البتہ متعصب راوی اپنے مخالف کے حق میں بات کرے اور اپنے ممدوح، اپنے لیڈر کے خلاف بیان دے،
کوئی ایسی بات کرے تو پھر وہ قابل اعتنا ہے، کیونکہ اپنے تعصب کے باوجود مخالف کی مدح کرنا، اس کی تعریف کرنا اور اپنے لیڈر، اپنے ممدوح کی برائی کرنا، یہ عموماً ایسا اعتراف حقیقت ہوتا ہے جسے جھٹلانا متعصب راوی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ سیاسی معاملات میں عام طور پر ثقہ سمجھے جانے والے راویوں کے بیانات بھی از خود معتبر نہیں مانے جا سکتے۔ جو ثقہ راوی ہوتے ہیں سیاسی معاملات میں جب ان کی رائے لی جائے تو اس میں ان کے سیاسی تعصبات حاوی ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی رائے کو ایز اٹ از نہیں لیا جا سکتا کہ وہ بے شک وہ ثقہ ہوں، معتبر ہوں، لیکن تعصبات اتنے اندر تک موجود ہوتے ہیں کہ ان کی رائے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ صالحین اور متخصصین فی العلم یعنی اسپیشلائزڈ ان اے ڈسپلن آف نالج، یہ ماہرین علوم کی سیاسی اور سماجی آراء محض اس وجہ سے معتبر نہیں ہوتی کہ یہ لوگ بہت اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ اپنی فیلڈ کے اپنے علم میں کسی ڈسپلن کے ماہر ہیں، اس وجہ سے ان کی سیاسی اور سماجی آراء معتبر نہیں ہو جاتی۔ یہ لوگ اپنی افتاد طبع کے باعث سیاسی اور سماجی حرکیات سے عام طور پر کم واقف ہوتے ہیں اور کم فہم ہوتے ہیں۔ اسپیشلائزڈ ان ایجوکیشن، جیسے کوئی محدث ہے، فقیہ ہے، یا آج کے دور میں آپ لے لیں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، یہ لوگ اپنی فیلڈ کے بہت ماہر ہوتے ہیں، لیکن ان کی سیاسی اور سماجی جو فہم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہے یہ لوگ عام طور پر جو زیادہ علمی رجحانات رکھتے ہیں، کتابی لوگ ہوتے ہیں، ان میں سادہ دلی پائی جاتی ہے، جذباتیت پائی جاتی ہے، خوش گمانی پائی جاتی ہے، مثالیت پسندی پائی جاتی ہے اور رومانویت پائی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ مشاہدہ ہے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کی سماجی اور سیاسی آراء عام طور پر کم فہمی پر مبنی ہوتی ہیں۔ سیاسی زعماء کے بارے میں ان کے تاثراتی اور خاص طور پر الزامی بیانات کو ان کی علمی حیثیت کے باوجود معتبر نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ان کے بیانات کے ساتھ مزید کچھ تائیدی مواد ہمیں میسر نہ آ جائے۔ تو محض کسی بڑے نام کو دیکھ کر ہمارے ہاں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں امام نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں امام کی یہ رائے ہے، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اب تو یہ فائنل ہو گئی ہمارے ہاں بات، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تو وہ امام صاحب اپنے حلقے میں بیٹھ کے اپنی علمی رجحانات کے مطابق کام کرتے ہیں اور پھر کم معلومات کی بنا پر کوئی رائے اختیار کر لیتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے اور ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ اس لیے محض ان کی علمی مقام کی وجہ سے ان کی سیاسی رائے یا سماجی رائے معتبر نہیں مانی جا سکتی۔ الزام محتاج ثبوت ہوتا ہے۔ سیاسی معاملات میں الزام تراشی کی روایت کو خاص طور پر قابل اعتماد نہیں سمجھا جا سکتا جب تک وہ پایۂ ثبوت کو نہ پہنچ جائے۔ اس بات میں ہم بار بار زور دے رہے ہیں، تو اس لیے رپیٹ بھی ہوا ہے۔ سیاسی پروپیگنڈا کے تحت شہرت پانے والی الزامی روایت محض اپنی شہرت کی بنا پر قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ جس روایت میں کہانی کاری، افسانہ نویسی اور ڈرامہ نگاری کے عناصر موجود ہوں تو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد کے راویوں اور قصہ گوؤں کے تصرفات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس کے بارے میں ایک آدمی نے کہا کہ یہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ فلاں ہے۔ تھوڑی بعد دوسرا شخص آیا، آپ نے کہا اس کو جانتے ہیں؟ آدمی یہ فلاں ہے۔ پھر تیسرا آیا، پھر آپ اس کو جانتے ہیں؟ یہ فلاں ہے۔ تو اس طرح سے ایک خاص کہانی سی بنائی جاتی ہے، لیکن وہ کہانی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک کہانی اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عبداللہ بن عمرو یہ جنگ صفین کے موقع پر ایک جگہ پہ اکٹھے تھے۔ تو حضرت علی کی فوج سے ایک شخص چپکے سے آیا اور ان کے پاس چلا گیا۔ اس وقت وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عمار کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس کا الزام جو ہے وہ عراقیوں پہ ڈالا جائے کہ وہ ان کو لے کے آئے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو مارا ہے۔ اب یہ جو روایت ہے کافی مشہور ہے، مگر اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے کہ وہ ایک حضرت علی کی فوج سے ایک آدمی چپکے سے نکل کے آیا اور یہ تینوں اس وقت اپنے خلاف باتیں کر رہے تھے اور عین موقع پر وہ پہنچ گیا اور اس نے ان کی باتیں بھی سن لیں۔ تو اب یہ کہانی بتا رہی ہے کہ باقاعدہ گڑھی گئی ہے۔
تو اس طرح سے وہ کہانی کاری، افسانہ نگاری اگر کا عنصر موجود ہو تو پھر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ کہانی بنائی گئی ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی شخص کے موقف کی جانچ میں اس کے قول اور عمل میں اگر تضاد نظر آئے تو اس کے عمل کو اس کا اصل موقف سمجھا جانا چاہیے۔ ایک آدمی کہہ کچھ رہا ہے اور عمل کچھ کر رہا ہے تو عمل اس کا لیں گے، کہنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے اس کی بات جو وہ کہہ رہا ہے اس کو بدل دیا ہو سکتا ہے وہ بات اس نے کہی نہ ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ جو ہے وہ اگر موجود ہے اور متحقق ہے تو پھر عمل کو لیں گے، قول کو نہیں لیں گے۔ اقوال کی نسبت مشکوک ہو سکتی ہے، لیکن عمل جب پایہ ثبوت کو پہنچ جائے اور وہ تبدیل بھی نہ کیا گیا ہو تو پھر وہی اس کا موقف قرار پانے کا مستحق ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ متضاد یا متخالف روایات کی صورت میں روایت کا ذکر ضروری ہو تو حسن ظن کی بنا پر احتیاط کا تقاضا ہے کہ وہ روایت لی جائے جس میں مثبت بیان غالب ہو۔ مثلاً یمن سے واپسی پر حضرت علی کے رویے کی شکایت کرنے کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ان میں سے وہ روایت لینی چاہیے جس میں حضرت علی کے بارے میں حسن ظن کا پہلو غالب ہو۔ متفرق اور غیر متعلق مقامات پر ایک ہی بات کا ذکر اس کے واقعی ہونے کا غالب گمان پیدا کر دیتا ہے۔ مختلف موقعوں پر ایک بات بیان ہو رہی ہے آؤٹ آف پیٹرن، یعنی ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، مختلف راوی ہیں، مختلف موقعوں پر ایک ہی بات بیان ہوتی نظر آ رہی ہے، تو پھر اس بات کو واقعی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بات درست ہوگی۔ مثال کے طور پر حضرت علی پہلے دن سے ہی خلیفہ بننے کے آرزو مند تھے، اور یہ بات حضرت ابوبکر کے خلافت کے وقت بھی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے، حضرت عمر کے وقت بھی، حضرت عثمان کے انتخاب کے وقت بھی، تو اس سے مختلف جگہوں پر ان کے ہاں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ آخری بات یہ ہے کہ مثبت بیانیہ نوعیت کی اخبار کو جبکہ ان کے مخالف روایت موجود نہ ہو، امکان وقوع اور مسلمات تاریخ کے مطابق حال ہونے کی بنا پر ضمناً تائیدی حیثیت میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عام ایک بات ہے اور ممکن ہے کہ ہو سکتی ہے نہ اس میں الزام تراشی ہے، نہ کوئی اور ایسی بات ہے جس میں کوئی سازشی پہلو موجود ہو، ایک عام نریشن ہے، ڈسکرپشن ہے، اس کو ہم امکان وقوع کی بنا پر لے لیں گے، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ متواترات اور مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر مطابق حال ہے تو پھر اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زیادہ تر تاریخی واقعات کی بنیاد ایسی ہی روایات ہوتی ہیں۔ شکریہ۔